دنیا میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ پری ڈائبٹیز کو ڈائبٹیز میں تبدیل ہونے سے کیسے روکا جائے۔ یہ سوال اس وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ پری ڈائبٹیز ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں نہ تو آپ کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی شوگر نارمل ہوتی ہے۔ اب پری ڈائبٹیز کو ڈائبٹیز میں تبدیل ہونے سے کیسے بچایا جائے، میں آپ کو 4 سے 5 چیزیں بتاؤں گا، جس میں سب سے پہلی چیز وزن کا کنٹرول۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اسے کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وزن میں کمی پری ڈائبٹیز کو روکنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ وزن کا کنٹرول پہلی چیز۔ دوسری چیز صحت مند غذائیں۔ صحت مند غذاؤں پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد ورزش آتی ہے۔ جو پری ڈائبٹیز کا شکار ہیں، اگر وہ ورزش کریں، پراپر ایکسرسائز کریں، تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ ان کو شوگر کی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ آپ اپنا چیک اپ کرواتے رہیں ڈاکٹر سے، یعنی شوگر کے جو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں HbA1c ٹیسٹ آتا ہے، اس کے بعد گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ آتا ہے، اس کے بعد فاسٹنگ بلڈ شوگر ٹیسٹ آتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ اپنے کرواتے رہیں اور یہ چیک اپ کرتے رہیں کہ آپ کی شوگر پہلے سے زیادہ تو نہیں ہوئی۔ اگر پہلے سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کی شوگر بڑھ رہی ہے، آپ نے اپنی شوگر پہ قابو نہیں پایا۔ پری ڈائبٹیز کی کنڈیشن کو روکنے کے لیے ہم ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کا استعمال کرتے ہیں، وہ ہے غذائیں۔ دیکھیں، غذاؤں پہ تفصیل سے جانے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ میں آپ کو 4 ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی پری ڈائبٹیز والی کنڈیشن سے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز گوشت۔ دیکھیں، گوشت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کاربوہائیڈریٹس نہیں ہوتے۔ اب کاربوہائیڈریٹس نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ آپ کی شوگر کو بالکل نہیں بڑھاتا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پروٹینز بہت ساری رکھی ہوتی ہیں، اور پروٹینز آپ کو جسمانی طور پہ بہت طاقتور بناتی ہیں، آپ کی جو کمزوری وغیرہ اس کو دور کرتی ہیں پروٹینز۔ پروٹینز بہت ساری ہوتی ہیں، اس میں نیوٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس نہیں ہوتے۔ گوشت از ویری امپورٹنٹ، پہلی چیز کہ آپ اپنی پری ڈائبٹیز والی کنڈیشن سے بچ پائیں۔ اب اس میں ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ آپ گوشت کوئی بھی کھا سکتے ہیں، چاہے آپ مرغی کا گوشت کھا لیں، چاہے آپ بکرے کا گوشت کھا لیں، یا پھر آپ بیل کا گوشت کھا لیں۔ اب دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انڈے۔ دیکھیں، انڈوں کو ایسی غذا کے طور پہ مانا جاتا ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کی صحت کے لیے اسے جو دن میں چیزیں، ساری غذائی اشیاء چاہیے ہوتی ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ انڈوں میں پایا جاتا ہے۔ اب ہم ذرا سبزیوں اور پھلوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ سبزیاں اور پھل دونوں چیزوں میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو کچی چیز ہے وہ آپ نے کھانی ہے۔ یعنی اگر ایک کیلا پکا ہوا ہے اور ایک کیلا کچا ہے تو آپ نے کچے کیلے کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے اور گلائسیمک لوڈ، وہ دونوں چیزیں کم ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب آپ کی شوگر وہ نہیں بڑھاتے ایز کمپیئر ٹو جو پکا کیلا ہے۔ تو آپ نے کچی سبزی کا انتخاب کرنا ہے، کچے پھل کا انتخاب کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ نے میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ میٹھی چیزوں میں شوگر پائی جاتی ہے، نیچرل شوگر ہوتی ہے، اور وہ نیچرل شوگر آپ کی جو بلڈ شوگر ہے اس کو بڑھاتی ہے۔ آپ نے 3 سے 4 چیزوں پہ بڑی دھیان سے عمل کرنا ہے کہ آپ نے اپنی غذا میں تبدیلی لانے کے ساتھ ساتھ جو خاص بات جس کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے غذا کھانی کب ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد آپ ایک پھل کھا لیں، اور اس پھل میں کوشش کریں کہ صرف ایک سنگل فروٹ ہونا چاہیے، ایک سنگل پھل ہونا چاہیے، اور وہ بھی کوشش کریں تھوڑا کچا ہو۔ اس کے بعد آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد آپ شام کا کھانا کھاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو پھل کھا رہے ہیں آپ دن میں ایک پھل کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی جو پری ڈائبٹیز کی کنڈیشن ہے اس کو نارمل کنڈیشن میں کنورٹ کرنے میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ آج کی بالکل چھوٹی سی ویڈیو تھی، ایک کہہ لیجئے سرخیوں پہ یہ ویڈیو تھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔